کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ قرآن پاک کے ترجمے ہم نے آپ کے سامنے میں پیش کیے۔ قرآن میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے آگاہ فرمایا اور موت کی تیاری کا حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سے مقامات پہ ہمیں عطا کیا اور یہ ایک مقام پہ فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے؟ لفظ گھمنڈ بہت معنی رکھتا ہے اپنے آپ میں۔ جو حالات ہمارے ہیں اس وقت اپنے حال کو دیکھیں۔ جب موت کا تذکرہ پرانے لوگوں کے سامنے ہوا کرتا تھا تو اشکوں کی برسات ہوا کرتی تھی، اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ موت سامنے واقع ہوتی ہے، موت کے فوراً بعد قبر تک جاتے ہیں، جاتے وقت مسکراہٹ بھی لبوں پہ ہوتی ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے؟ گھمنڈ فکر نہیں ہے اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار بنایا ہے؟ کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا درد ہے، ایک ایسا کرب ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک مقام پر لکھا ہے کہ موت کی شدت، موت کی تکلیف تلوار کی 300 وار کسی پر کیے جائیں، 300 ضربیں اگر لگائی جائیں، موت کی شدت اس سے زیادہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ موت کا سب سے ہلکا جو جھٹکا ہے نا، سب سے ہلکا، وہ یہ ہے کہ کسی کو 100 مرتبہ تلوار سے مارا جائے، سب سے ہلکا۔ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے؟ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ میں اپنے نوجوانوں کو خاص کر کے توجہ دلاؤں، مسکرانا چھوڑ دیں اس وقت، خاص کر اس محفل میں توجہ دے دیں تھوڑی سی۔ کبھی کبھی کوئی بات کسی کے دل میں اترتی ہے، زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کاش کہیں ایسا ہو گیا ہوتا، میں اس بات پر عمل نہ کیا ہوتا تو میں آج بھی بے راہ روی کا شکار ہوتا۔ اور انسان جب جس وقت جس کیفیت میں ہوتا ہے اس کو وہی کیفیت سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ موت کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا اور شدت سب نے اپنی اپنی کیفیت بیان کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا درد ہے، ایسا محسوس ہو رہا کہ میرے کاندھے پہ بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیا گیا۔ موت کی تکلیف ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کیا کہ جس کی روح تن سے جدا ہوتی ہے، آنکھوں سے خون نکل آتا ہے، زبان باہر آ جاتی ہے، پنڈلی آپس میں ٹکرانے لگ جاتی ہے۔ موت کی حقیقت ہے۔ میں نے پچھلے وقت میں نے کہا تھا کہ لوگ اگر یہ جان جائیں کہ موت کا مقام دیکھ لیں، اگر موت کی حقیقت جان لیں تو مردے کو چھوڑ کر کے اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں گے۔ یہ سچ ہے۔ انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ حساب دینا ہوگا، قبر میں جانا ہوگا، یہ طے ہے، مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی زندہ بکری کے اوپر سے کھال کھینچی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور، اس میں لکھا ہے
کہ زندہ بکری کے اوپر سے کھال کھینچ لی جائے، اس شدت کی تکلیف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھا کرو، بہت عجیب و غریب ان کے واقعات ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد میرے آقا نے خود ہی کہا، خود ہی فرماتے ہیں میرے آقا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں جاتی ہے، وہاں جاتی ہے، جانے کے بعد نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے۔ دعا میں کیا کرتی ہے کہ کوئی قبر سے ظاہر ہو جائے، کوئی زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کر آ کر کے کم سے کم قبر کی حالت کو بتا دے، وہاں ہوتا کیا ہے۔ دعا کیا، ایک شخص نمودار ہو گیا، ظاہر ہو گیا وہاں سے۔ جب ظاہر ہوا ہے، کہا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بیتا۔ کہا 100 سال انتقال کو ہو گئے ہیں، آج تک موت کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ سن لیں، 100 سال انتقال کو ہو گئے ہیں۔ اسی کے جسٹ بغل میں ایک واقعہ اور بھی ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، 80 سال انتقال کو ہو گئے ہیں، آج تک موت کی گرمی بھول نہیں پایا۔ یہ سب ہے انسان کی عبرت کے لیے، مگر احساس اگر زندہ ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ افحسبتم انما خلقنا عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہر جنازہ گزرنے والا، ہر جنازہ ایک خاموش مبلغ ہے، وہ پیغام دے کے جا رہا ہے، اے میرے پیچھے آنے والوں، ان قریب تمہارا بھی یہ وقت آئے گا اور تمہیں بھی لوگ کاندھے پہ لے کے جائیں گے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں اتار دیں گے، قبر میں تمہیں اتار دیں گے۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص الگ تھلگ قوم سے الگ تھلگ ہو کر کے بہت پریشانی کے غم میں پریشان مبتلا تھا، تو اس کے پاس یہ گئے اور کہا کہ کیوں پریشان، کیا مبتلا؟ کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال جب سے ہوا ہے اس کا رونا بند نہیں ہو رہا ہے، روتے جا رہا ہے، لوگ سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں، رونا بند نہیں کر رہا ہے۔ عزیزوں یار، زندگی ہے، انسان محسوس کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ سے دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد توبہ کی توفیق دے دے، تاکہ زندگی کے زیادہ مرحلے خیر کے ساتھ قبر تک پہنچ جائیں۔ توبہ، یہ دعا کرنا چاہیے ہمیشہ۔ کہا اچھا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ پہنچے، کہا بھائی کیوں روتا ہے؟ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کیا، وہ روتے جا رہا ہے۔ حضرت سنان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ ہی نہیں کیا، وہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ کہا موت تو ہر کسی کو آنی ہے، اتنا روتا کیوں ہے؟ ہر کسی کو دنیا سے جانا، تو بھی ایک دن چلا جائے گا، کیوں روتا ہے؟ کہا کہ میں اپنے بھائی کی موت پہ نہیں رو رہا، مجھے اس کا غم نہیں کہ وہ مر کے چلا گیا دنیا سے۔ کہا تب کس بات پہ رو رہے؟ کہا مجھے اس کے قبر کے عذاب کا علم ہے، مجھے اس پہ رلائی آ رہی ہے۔ کہا تو غیب بھی جانتا ہے؟ کہا نہ غیب نہیں جانتا۔ کہا تب کیسے تجھے علم ہو گیا تیرا بھائی عذاب میں ہے؟ کہا سنو، میں قبر میں جب دفن کر کے آخر میں لوٹ رہا تھا، مجھے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ، آواز آئی۔ میں قبر کے پاس کان لگایا تو آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی، میں نے قبر کو کھودا، ایک غیبی آواز آئی، خبردار اللہ کے راز کو ظاہر مت کر، یہ اللہ کا راز ہے، قبر مت کھول۔ میں ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے بعد پھر میں واپس جانا چاہا، پھر ایک آواز آئی، بچاؤ بچاؤ۔ پھر میں سوچا لاؤ کھود کے دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ قبر کھودا، نہیں کھود ہی رہا تھا کہ ایک پھر غیبی آواز آئی، خبردار اللہ کے راز کو مت ظاہر کر۔ میں پھر باز آ گیا، پھر میں وہاں سے چل پڑا، پھر میں آواز وہی سنتا ہوں، بچاؤ بچاؤ۔ اب کی بہت شدت
درد اور کرب کے ساتھ وہ شخص پکار رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ کہا مجھ سے اب رہا نہیں گیا، برداشت سے میری باہر ہو گئی۔ میں قبر کھودنے لگا، آواز بھی آئی غیبی کہ رک جا، اللہ کے راز کو ظاہر مت کر۔ میں کھول ڈالا قبر کو۔ جب قبر کھودتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں، جس بھائی کو ہم ابھی دفن کر کے گزرے تھے، وہ اس کے گلے میں، اس کے پورے جسم میں آگ کی زنجیر سے جکڑ رکھی، آگ جل رہی ہے پورے بدن میں، دھواں نکل رہا ہے اس کے پورے بدن سے۔ میرے بھائی کی میری محبت مجھے برداشت نہیں ہوئی، سوچا بچا لوں اپنے بھائی کو اس عذاب سے۔ ہاتھ لگایا ہے، لوہا جس طرح پگھل کر ختم ہوتا، میری انگلیاں پگھل کے ختم ہوئی ہیں۔ پردے سے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے، اس کے پاس انگلیاں سلامت نہیں تھی۔ کہا میں پھر ویسے ہی اپنے بھائی کو دفن کر کے واپس چلا۔ کچھ اختیار نہیں چلتا کہ آدمی اس گھمنڈ میں ہے اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، آدمی اس گھمنڈ میں ہے اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کا خوف اگر سلامت ہو نا انسان کے اندر، اللہ کا خوف یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے اندر یہ چیز جدا ہو گئی، وہ انسان سمجھ لو کہ بس ایک زندہ لاش ہے۔ جس کے اندر سے احساس جدا ہو گیا، سمجھ لو وہ زندہ لاش ہے۔ جس کے اندر سے یہ حیا ختم ہو گئی، سمجھ لو وہ زندہ لاش ہے۔ پرانے لوگوں کی باتیں جب ہوتی ہیں تو انسان کے احساسات میں تھوڑا چنگاری پڑتی ہے، زندہ ہوتے ہیں، انسان سوچتا ہے واقعی ہمیں بھی توبہ کر لینا چاہیے۔ امیر المومنین ہے، فاروق اعظم ہے، بڑی شان ہے آپ کی، بڑی شان کے مالک ہیں آپ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے آپ بات کر رہے ہیں، توجہ چاہیے، توجہ۔ حضرت عباس سے وہ بات کر رہے ہیں۔ سوچیں 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، ایک روایت میں ہے 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، آدھی دنیا پہ ان کی حکومت ہے۔ حضور کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضور کہتے ہیں کہ عمر کو دیکھ کر راستہ شیطان بدل لیتا ہے۔ اس بڑی شخصیت، ان پاک ہستیوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ حضرت عباس سے بات کر رہے ہیں۔ کہا یار ایک بات نہیں کرتے؟ کہا کیا؟ کہا ایک وعدہ کر لو۔ کہا کیا؟ کہا وعدہ یہ کر لو ہم دونوں میں سے جو بھی دنیا سے پہلے چلا جائے گا، توجہ رہے آپ بہت دھیان سے، کہا ہم دونوں میں سے جو بھی دنیا میں سے پہلے چلا جائے گا، قبر میں جب وہ قبر میں جائے گا نا، وہاں سے آ کر قبر کی حالت کو خواب میں بتائے گا۔ وعدہ کرو۔ حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے وعدہ کر لیا، اور اتفاق حضرت عمر کا انتقال پہلے ہوئی۔ یہ کون ہے جن کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ عمر جنتی ہے؟ یہ وہ ہیں جن کی رائے اکثر وحی الہی ہوا کرتی تھی، یہ وہ ذات ہے۔ حضرت عمر انتقال ہو جاتا ہے، ایک سال کے بعد حضرت عباس کے خواب میں آتے ہیں۔ کہا یار بڑی دیر کر دی آنے میں۔ کہا حساب دے رہا تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ عمر ہے، اس کو ایسے ہی معاف کر دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے اللہ کو کریم نہ پاتا تو میری عزت چلی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں کچھ ہے نہیں ہمارے پلے میں، صرف بڑی بڑی باتیں ہم کر سکتے ہیں، بڑے بڑے ہم لطیفے ایک دوسرے کو سنا کر کے جھوٹ فساد اسی میں ملا کر خوش کر سکتے ہیں۔ باہم دو لوگوں کے درمیان دشمنی ہو، ان کی بات ادھر کر کے ان کی بات ادھر کے کر کے کچھ کھا سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ صرف اور صرف وقتی عزت ہے اور وقتی دولت ہے، وقتی شہرت ہے۔ اس کا جو اجر ہے نا وہ ہے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی، اللہ اس کے رسول سے بغاوت ہے، یہ اس طرح کے کارنامے انجام دینا۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہی عقل مندی ہے، موت سے پہلے موت کو جان لینا ہی عقل مندی ہے، موت سے پہلے موت کو پہچان لینا ہی یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔
मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेना, ये अक्ल वालों की पहचान है, ईमान वालों की पहचान है। वरना गफलत में इसी तरह जवानी गुजारते रहो, बर्फीले बर्फ की तरह है, एक दिन खत्म हो जाएगा, पानी के पानी हो जाएगा। इसी तरह एक दिन हमारी सांस भी उखड़ जाएगी और हम भी अंधेरी कब्र में उतार दिए जाएंगे। एक आखिरी बात अर्ज करके मैं इसलिए बात कर रहा हूं ना, किसी के शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। फारूक आजम है, फिर सुने, ये पाक हस्ती, इन हस्तियों का नाम लो सीने में ठंडक पहुंचती है। फारूक आजम है, हुजूर के असहाब की तादाद कमोबेश 1,24,000 तादाद है। उन सहाबियों में अगर अक्सर हुजूर मेरे हुदैफा बिन यमान से राज की बातें किया करते थे, राज की बात करते थे, इसीलिए हुदैफा बिन यमान का लक़ब भी पड़ गया था साहिबुस सिर, राज जानने वाले। हुजूर की जिंदगी में सहाबा जान लेते थे कि कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, किसका जनाजा पढ़ना है, किसका नहीं पढ़ना है, जान लेते थे। मगर बादे विसाले हुजूर जिस जनाजे को हुदैफा बिन यमान पढ़ते थे, उसी का जनाजा सहाबा भी पढ़ते थे। जिसका जनाजा हुदैफा बिन यमान नहीं पढ़ते थे, सहाबा भी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हुदैफा बिन यमान को पता था कि कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है। हुजूर ने सबकी लिस्ट बता दी थी। बादे विसाले हुजूर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। फिर बात आती है उमर फारूक की। आप हैं, आपकी शख्सियत है, रात के सन्नाटा है, आप पहुंचते हैं कहां? हुदैफा बिन यमान के दरवाजे पर जाके थप थप आवाज देते हैं। हुदैफा बिन यमान सुने बात, हुदैफा बिन यमान दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं अमीरुल मोमिनीन आधी दुनिया का बादशाह मेरे दरवाजे पर। कहा हुजूर आप क्यों चले आए? हुक्म करते मैं चला आता आपके पास। कहा बात सल्तनत की होती तो तुझे बुला ही लेता, बात खुद उमर की है इसलिए आना पड़ा। सोचे कैसी हस्तियां थी उमर। कहा बताएं हुजूर क्या बात है? कहा एक बात पूछना है। कहा पूछे। कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मुनाफिकों का नाम तुमको बताया था उसमें मेरा नाम नहीं ना है? हुदैफा बिन यमान कहते हैं मैं अपने अब्बा के इंतकाल पे इतना नहीं रोया था जितना उमर के इस जुमले पे रोया। यार जिसको हुजूर जिंदगी में कहें हुजूर ये उमर जन्नती है, जिसको हुजूर कह दें ये उमर को देखकर शैतान रास्ता बदल दे, उस शान का मालिक है। वो कहता है कि मेरा नाम तो उसमें नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि अगर हम आज 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग जाएं, दूसरों को हकीर समझने लगते हैं। हम अगर कुछ नवाफिल रोजे रखने लग जाएं तो दूसरे महल्ले के पास पड़ोस के लोग हमें हकीर दिखने लगते हैं कि ये नमाज नहीं पढ़ते। बुजुर्गों का दस्तूर रहा है सोच अच्छी रखो, गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं। अल्लाह ने इंसान बड़ा खूबसूरत बनाया है, उसके अंदर जो सिफत है उस सिफत से नफरत करो, दुआ करो अल्लाह से वो सिफत उससे हट जाए। कोई चुगली करता है तो दुआ करो अल्लाह चुगली की आदत उससे छूट जाए यार, वरना चुगलखोर के बारे में क्या मैं बताऊंगा। हदीस शरीफ में आता है कि चुगलखोर महशर के दिन कुत्ता बना के उठाया जाएगा। कुत्ता बना के उठाया जाए मतलब कोई मतलब मामूली चीज है ये सब। एक जन आता है जन्नत में ही नहीं जाएगा। इसलिए दुआ किया करो, एक दूसरे की खैर ख्वाही करो, सोच का अच्छी बनाओ, सोच अच्छी बनाओ। कोई गीबत करता है तो उसके लिए दुआ करो अल्लाह उसके इस बुरी सिफत से उसको छुटकारा मिल जाए, अपने ही मरे भाई का गोश्त खाने के मुआफिक है। बस यही सब बातें हैं आपसे करने का दिल करता है। कभी कभी कुछ हाल है दिल का जो आपसे बातें कर लेते हैं, वरना हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं, मोहब्बतों का खात्मा होता जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह निजात क्या है? आपने फरमाया तुमको तुम्हारा घर काफ़ी हो, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। यही है बस। ये बिला वजह घरों से बाहर निकल कर बैठकी करके किसी की गीबत करना, चुगलियाँ करना, ये सब ख़त्म कर दो यार, ये आखिरत बर्बाद कर देंगे। जब वहाँ पढ़ना, जब नामा अमाल खुलेगा ना तो कुछ सब खाली खाली दिखेगा, कुछ मिलेगा नहीं। बड़ा अफसोस होगा
قبر کا جب آخری تختہ آپ کے اوپر لگایا جائے گا، اس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ تو جو 60-65 سال زندگی گزار کے آیا ہے وہ تیری مختصر زندگی تھی، دائمی زندگی تھی، ایک وقتی زندگی تھی۔ اب یہ جو تو گزارنے والا ہے یہ ہمیشہ والی زندگی تیری ہے۔ اب اس شخص کو اس وقت اتنا افسوس ہوگا کاش وہ تھوڑی سی زندگی میں کام کر لیا ہوتا تو آج یہ ہمیشہ والی زندگی اچھی ہو جاتی، مگر وہاں تو گلچھرے اڑائے، ان کے ہونے کے مذاق اڑائے، غریبوں کی غریبی اڑائی ہے، یتیموں کو یتیمی یاد دلا دی ہے۔ اب یہاں پر کیا پھولوں کی سیز لگے گی؟ نہیں، جاؤ اب قبر کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ یہ اپنے اپنے اعمال پہ منحصر ہے۔ ابھی سانس چل رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو یار، سچی توبہ کر لو، ایک ارادہ بنا لو، ایک پکا ارادہ بنا کر ذہن بنا لو کہ اللہ گناہ نہیں کروں۔ قسم خدا کی اگر یہ ارادہ بنا لیتے ہو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور توفیق دے دے گا، اور ایک دن آئے گا قسم خدا کی نماز پڑھنے میں چھوڑنے میں جتنی مزہ پا رہے ہو نا اس وقت، چھوڑنے میں مزہ پا رہے ہو اتنی اس سے زیادہ کہیں زیادہ مزہ نماز پڑھنے میں ملے گی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اور اس کو آپ کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔